اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، قرآن کریم میں پارہ دوسرا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اے نبی، اے محبوب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارے۔ جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، میں قبول فرماتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ پائیں۔ ناظرین، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہیں کہ میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں بندے کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ناظرین، اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اسے اپنے قریب، یعنی کہ جب کوئی پوچھے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہر جا ہے اپنی شان کے مطابق، لیکن ناظرین ہماری ایک تو خلوتیں جلوتیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ ہم لوگوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں رکھتے، لوگوں سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن تنہائیوں میں گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہیں مانگتے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں کیا مانگوں، اسے میرا سب حال پتہ ہے، مجھے وہ جانتا ہے، میں کیوں مانگوں اس سے، وہ مجھے عطا فرمائے گا۔ تو یاد رکھیں ناظرین کہ وہ دعا کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ فرمایا کہ من لا یدعونی اغضب علیہ، کہ جو مجھ سے دعا نہیں کرتا میں اس پر غضب فرماتا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے کے بعد یہ جا وہ جا، اور بھائی دعا مانگیں، دعا نہیں مانگتے۔ ناظرین و سامعین، یہ تو ایسی مثال ہو گئی نا کہ مزدور نے مزدوری کی اور سیلری کا یا اجرت کا وقت آیا تو وہ چلا جائے اور بعد میں چیختا رہے کہ مجھے سیلری نہیں ملی، مجھے مزدوری نہیں مل رہی۔ تو بھائی مزدوری ملنے کے وقت آپ کہاں تھے؟ آپ وہاں پر کیوں موجود نہیں تھے؟ اسی لیے کوئی بھی عبادت کریں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ضرور مانگیں ناظرین۔ کہ میں اتنی بات کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی کسی سے مانگنے جائے تو زیادہ مانگے تو جس سے مانگا جائے وہ تنگ آ جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ دور سے دیکھ کر راستہ بھی چینج کر لیتا ہے۔ اچھا، کوئی اگر ایک مرتبہ دے دے، دو مرتبہ دے دے، تین مرتبہ دے دے، چوتھی مرتبہ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ پھر مانگنے کے لیے آ گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، دو جہاں کے خالق و مالک کی بارگاہ، وہ بارگاہ ہے کہ جو زیادہ مانگنے سے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ جتنا زیادہ اس سے طلب کیا جائے، جتنی زیادہ دعائیں مانگی جائیں، وہ راضی ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہم اس سے کیوں نہ مانگیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں ناظرین، یوں سمجھ لیجئے کہ جس کے قبضہ قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اس سے کیوں نہ مانگیں جو ہر شے پر قادر ہے۔ اس سے کیوں نہ مانگیں جو زیادہ مانگنے پر تنگ نہیں ہوتا بلکہ عطا در عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، دعا کو لازم پکڑیے، جب بھی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بعد ضرور دعا مانگیں، اور ویسے بھی جب فارغ ہوں اللہ کی بارگاہ میں
دست سوال ضرور دراز کیا کریں۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 55 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اسے والارض پڑھیں گے، وقف کی صورت میں والارض پڑھا جائے گا، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ زبورن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں زبورہ پڑھیں گے، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 55 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 55 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، رب دوسرا، کا تیسرا، اعلم چوتھا، بی پانچواں، من چھٹا، فی ساتواں، السماواتی آٹھواں، الارضی نواں، پھر اس کے بعد لا 10واں، قد 11واں، فضلنا 12واں، بعضا 13واں، النبیین 14واں، علا 15واں، آتینا 16واں، داود 17واں، زبورہ 18واں۔ کل یہاں پر 18 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَرَبُّكَ وَرَبُّكَ، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، با مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، بی علیحدہ من علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، بی من فی السماوات والارض، من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد فا حرف اخفاء آ رہا ہے تو نون ساکن کو اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا اسے اخفاء کہتے ہیں۔ فا کے نیچے زیر ہے، اسے السماواتی کی سین کے ساتھ ملائیں گے، واو پر زبر ہے، اسے الارض کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ سین حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو فل سماواتی غلط، فی السماواتی پڑھیں گے۔ میم اور واو دونوں کو کھڑا زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور الف مدہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اردی میں را ساکن ماقبل حمزہ پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ بما فی السماوات والارض، یہاں رکیں گے تو والارض پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ، وَلَقَدْ دال ساکن ہے لیکن کلکلا ہے تو یہاں آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، وَلَقَدْ نہیں، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا، بعض میں دعات پر زبر ہے، اسے النبیین کے نون کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ ناظرین اس کے بعد بعض میں یہاں پر آپ دیکھیں وہ دعات کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی کیا جائے گا، بعض و نہیں، بعض و آتینا، بعض النبیین علی بعض و آتینا داوود زبوراً، را پر دو زبر کی تنوین ہے، پر کر کے پڑھیں گے، وقف کی صورت میں دو زبر کی تنوین الف سے چینج ہوتی ہے تو وقف کی صورت میں سے ہم پڑھیں گے داوود زبورا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا
بعد النبیین علی بعد وآتینا داود زبورا. جلدی سے اعراب لگاتے ہیں. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا داود زبورا. ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اب سب سے پہلے ناظرین ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے رب، دوسرا ہے کا، تیسرا ہے اعلم، چوتھا ہے من، پانچواں السماوات، چھٹا الارض، ساتواں بعد، آٹھواں النبیین، بعد ساتھ میں گزر چکا ہے، نواں داوودہ، اور دسواں زبورا. کل یہاں پر 10 اسما ہیں. نمبر 1 رب، اور نمبر 2 کا ضمیر، نمبر 3 اعلم، نمبر 4 من، نمبر 5 السماوات، نمبر 6 الارض، اور نمبر 7 بعدہ، نمبر 8 النبیین، اور نمبر 9 داوودہ، اور نمبر 10 زبورہ. ناظرین 10 اسما ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. نمبر 1 فضلنا پہلا فعل، آتینا دوسرا فعل. تو 2 افعال یہاں پر ہیں. نمبر 1 فضلنا، نمبر 2 آتینا. اس کے بعد ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے بی، تیسرا ہے فی، واو گزر چکا ہے یہاں پر بھی واو، چوتھا ہے لا، پانچواں قد، چھٹا الا، واو گزر چکا ہے نمبر 1 میں. تو 6 حروف ہیں. نمبر 1 واو، نمبر 2 بی، نمبر 3 فی، نمبر 4 لا،
نمبر 5 قد، نمبر 6 علا۔ 10 اسماء، 2 افعال، 6 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 18 کلمات ہوئے، کل ملا کر 18 کلمات ہیں۔ تو چلیں جی، اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے رب۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کا، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انت کی شکل میں۔ کا یا انت اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھ ہے۔ اعلم یہ اس میں تفضیل ہے ناظرین، اور اس میں تفضیل جو ہے وہ اسم کے جس میں دوسرے کے مقابلے میں معنی میں زیادتی پائی جائے۔ جیسے میں نے کل بھی کہا علیم جاننے والا، اعلم خوب جاننے والا، بہت جاننے والا۔ اس کا مصدر آتا ہے علم، جو کہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے من۔ ناظرین من جو ہے بطور اس میں جو ہے وہ شرط بھی استعمال ہوتا ہے، بطور اس میں استفہام بھی آتا ہے، بطور اس میں موصول بھی آتا ہے۔ یہاں اس میں موصول کے طور پر استعمال ہوا، یہ ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے آتا ہے، جو جسے ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ سماوات، سما ان کی جمع ہے، سما کہتے ہیں آسمان، سماوات بہت سے آسمان، اور قرآن کریم میں ہے 7 سماوات کہ 7 آسمان ہیں۔ اسی طریقے سے 7 جو ہے وہ زمینیں بھی ہیں۔ تو سما آسمان، سماوات بہت سے آسمان، ارض زمین۔ بہت سے ائمہ لغت کا یہ خیال ہے کہ ارض مفرد ہے، ارادن اس کی جمع ہے۔ اور ناظرین بہت سے ائمہ لغت کا یہ بھی خیال ہے کہ ارض اس میں جنس ہے، جب اس میں جنس مانا جائے گا تو یہ واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اراضی ہم اردو میں، عربی میں ہم دوات پڑھتے ہیں، اردو میں ہم زوات پڑھتے ہیں، تو اراضی یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ارض و سما یہ بھی ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں عام طور پر۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے بعدہ۔ بعد کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کے کچھ حصے کو بعض کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی شہر میں گئے اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ پورا شہر آپ گھومیں، آپ کہتے ہیں نہیں، بعض ایریاز میں گیا، تو کسی بھی چیز کے کچھ حصے کو بعض کہا جاتا ہے۔ ابعاد اس کی جمع ہے، بعد کسی چیز کا ایک حصہ، ابعاد کسی چیز کے بہت سے حصے۔ اور یہ بعد ہم عربی میں کہتے ہیں بعد، اور اردو میں یہ ہوتا ہے بعض، تو ہم اردو میں سے استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نبیین۔ نبیین اور نبیون 2 جمع آتی ہیں۔ نبی اس کا مفرد ہے، نبی کہتے ہیں خبر دینے والا، غیب کی خبر دینے والا، اور نبی تعریف ہے ناظرین، اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ بشر جسے اللہ رب العالمین نے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو اور اس پر وحی نازل ہوتی ہو۔ تو ناظرین نبی ایک نبی، نبیون اور نبیین بہت سے نبی۔ تو ناظرین نبی اور اسی طریقے سے انبیاء بھی جمع آتی ہے، تو نبی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ داودہ، یہ داؤد علیہ السلام کا نام نامی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ان پر زبور جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، اور آگے تذکرہ آ رہا ہے زبور کا بھی۔ تو زبور یہ وہ آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر اس کا نزول فرمایا۔ داؤد علیہ السلام وہ ہیں کہ جو بڑے پیارے انداز میں، بڑے مسحور کن انداز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور لحن داؤدی بڑا مشہور ہے۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ فضلنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے فضیلت دی۔ آتینا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے دیا یا ہم نے عطا کیا، دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور، اس کے بعد ہے بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، بعض اوقات کا کو کی کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر کو کے معنی میں ہے۔ فی کا معنی ہے میں، لا
یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی البتہ یا ضرور، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین قد ہے، قد فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں لے آتا ہے، اور اس کا معنی بے شک تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ علا استعلا کے لیے، بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں قرینے کے اعتبار سے۔ 18 کلمات ہیں ناظرین، 18 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 رب، نمبر 2 علم، نمبر 3 ارض و سما، نمبر 4 بعد، نمبر 5 نبی۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، را با زبر رب، با پیش بو، کاف زبر کا، و ربو کا، حمزہ عین زبر آ، لام زبر لا، میم پیش مو، اعلمو، با زیر بی، میم نون زبر من، بی من، فا سین زیر فس، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما یا میم الف زبر ما، واو کھڑا زبر وا یا واو الف زبر وا، تا زیر تی، فس سماواتی، واو لام زبر ول، حمزہ را زبر ار، دا زیر دی، والارض، یہاں رکیں گے تو والارض پڑھیں گے، واو زبر وا، لام زبر لا، قاف دال زبر قد، ولقد، فا دا زبر فد، داد لام زبر دول، نون الف زبر نا، فدولنا، با عین زبر با، داد نون زبر دون، بعدن نون زبر نا، با یا زیر بی، یا کھڑی زیر ی، نون زبر نا، بعدن نبیین، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا با عین زبر با، داد واو دو زیر دیوں، بعدیوں، واو زبر وا، حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تی، نون الف زبر نا، و آتینا، دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، دال زبر دا، داوودا۔ اچھا داوودا، وو جب پڑھیں گے تو اس میں واو کی آواز ہوگی، الٹا پیش ہے تو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، داوودا۔ زا زبر زا، با واو پیش بو، را دو زبر رن، زبورن، یہاں وقف کریں گے تو زبورا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا انشاءاللہ مزید اس کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور رب، رب کا تمہارا، اعلم بہت جانتا ہے، خوب جانتا ہے، بی کو، من جو، فی میں، السماواتی آسمانوں، وا اور الارضی زمین، وا اور لا البتہ، قد بے شک، فضلنا ہم نے بزرگی دی، بعد النبیین انبیاء کو، علا پر، بعد بعد، وا اور آتینا ہم نے دیا، داود
داؤد علیہ السلام کو زبور. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بمحاورہ ترجمے کی جانب. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اور آپ کا رب ان کو خوب جاننے والا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسرے بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی. ناظرین سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 45 کہ جس میں رب کریم نے یہ فرمایا تھا آیت نمبر 45 میں، اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. اب حجاب مستور کی جو تفاسیر تھی ناظرین وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور اس میں روایات بھی ہم نے عرض کی. اور یہ آیت ان کافروں کے متعلق نازل ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تکلیف ایذا پہنچاتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے جب آپ علیہ السلام قرآن کریم پڑھا کرتے تھے. اور وہ ابو سفیان، نضر بن حارث، ابو جہل اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے ان کی بصارت کو اس وقت سلب فرما لیا جب آپ قرآن پڑھتے تھے. وہ آپ کے پاس آتے، آپ کے پاس سے گزرتے، لیکن آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے. ناظرین، آپ کے قرآن پڑھتے وقت کفار کے دلوں پر پردہ ڈالنا، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ محمد جب آپ ان مشرکین پر قرآن پڑھے جو بعثت کو نہیں مانتے اور نہ ثواب اور عذاب کا اقرار کرتے ہیں، تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں جو ان کے دلوں پر حجاب بن جاتا ہے کہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں وہ اس کو سمجھ نہ سکیں، باوجود اس کے کہ وہ عربی جانتے تھے، اور نہ اس سے نفع اٹھا سکیں، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ تمام اعضاء بھی دیے، آنکھیں بھی عطا فرمائیں، کان بھی عطا فرمائے، دل بھی عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے تھے. اور یہ ہماری طرف سے ان کے کفر کی سزا ہے. اور حجاب مستور سے مراد ہے حجاب ساتر. حضرت قتادہ نے کہا کہ حجاب مستور ان کے دلوں پر ایک ڈاٹ ہے جس کی وجہ سے وہ قرآن کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ قرآن سے نفع اٹھا سکتے ہیں. اب اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 46 کی طرف آ جائیں کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تاکہ وہ اس سے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے، اور جب آپ قرآن میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتے ہوئے پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتے ہیں. ناظرین، اس اعتراض پر، اس سوال پر، یعنی اس آیت کریمہ پر ایک سوال وارد ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی تو پھر وہ ایمان نہ لانے میں تو معذور ہوئے نا. ظاہر ہے کہ نہ انہیں نظر آ رہا ہے نہ انہیں سنائی دے رہا ہے، تو اب ایمان نہ لانے پر ان کی مذمت کرنے کی کیا توجیہ ہے؟ تو ناظرین و سامعین، اس کا جواب یہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے بغض اور عناد سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی گستاخیاں کیں کہ جس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے ہی محروم فرما دیا، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی. بلکہ اب ناظرین اسی سے ملتا جلتا اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ الانعام میں اس کا ذکر فرمایا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس میں فرمایا کہ ان کے لیے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں ہیں. یعنی کان تو ہیں، آنکھیں تو ہیں، لیکن ان کی کفر کی سزا یہ ہے کہ ان پر پردے ڈال دیے، اب وہ کسی چیز کو نہ سنتے ہیں، ہدایت کی چیز کو نہ دیکھتے ہیں، نہ اپنے دل سے سمجھتے ہیں،
اور فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ لوگ چوپیوں سے ہی بدتر ہیں، فرمایا کہ یہ غافل لوگ ہیں۔ ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں غفلت سے محفوظ و مامون فرمائے۔ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ ساہیوال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ ترجمہ، اور آپ کا رب ان کو خوب جاننے والا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسرے بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ ساہیوال سے۔ سنائیے۔ جی مصطفیٰ، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ والارض پہ جو تو وقف مطلق کی علامت ہے، اگر اس پر کوئی وقف نہ کرے کوئی ترجمہ میں فرق آئے گا یا نہیں؟ نہیں آئے گا، لیکن بہتر یہ کہ وقف کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک، گناہ نہ کرنے کی صورت میں کوئی گناہ کا پہلو تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اور آپ کا رب ان کو خوب جاننے والا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسرے بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب بھی ہم میں بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی کہاں سے؟ انکل جی ابرستان والا سے۔ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ ترجمہ، اور آپ کا رب ان کو خوب جاننے والا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسرے بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلہ والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اور آپ کا رب ان کو خوب جاننے والا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسرے بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے،
اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ناظرین آپ ہمارا جو سوشل میڈیا فورم ہے اس پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک پیج ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب پر خاص طور پر قرآن سنیے اور سنائیے کے نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ آپ کوئی بھی ایپیسوڈ سرچ فرمائیں تو آپ اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔